حمزہ پوری رات آیت کی باتوں کے بارے میں سوچتا رہا، اس کی مسکراہٹ، اس کی آواز اور وہ آخری جملہ، اگر قسمت نے چاہا تو ہماری اگلی ملاقات ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ اگلی صبح حمزہ دفتر جانے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ اس کے موبائل پر ایک انجانے نمبر سے کال آئی۔ السلام علیکم، کیا آپ حمزہ صاحب بول رہے ہیں؟ جی، میں آیت کا بڑا بھائی بول رہا ہوں۔ حمزہ کا دل زور سے دھڑکا۔ جی، خیریت؟ آیت نے ہمیں آپ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ ابو آپ سے ملنا چاہتے ہیں، کیا آپ آج شام ہمارے گھر آ سکتے ہیں؟ حمزہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، جی ضرور آؤں گا۔ شام کو وہ ہلکے سے کانپتے دل کے ساتھ آیت کے گھر پہنچا۔ آیت کے والد نہایت باوقار انسان تھے۔ انہوں نے حمزہ سے تعلیم، ملازمت، خاندان اور مستقبل کے منصوبوں کے بارے میں بات کی۔ کافی دیر گفتگو کے بعد وہ مسکرائے اور بولے، بیٹا، مجھے سب سے زیادہ ایک بات پسند آئی۔ حمزہ نے حیرانی سے پوچھا، کون سی بات؟ انہوں نے جواب دیا، تم دونوں نے مہینوں بات کی، لیکن کبھی اپنی حدود سے آگے نہیں بڑھے، احترام باقی رکھا، یہی اچھی تربیت کی نشانی ہے۔ حمزہ کی آنکھیں جھک گئیں۔ پھر آیت کے والد نے وہ الفاظ کہے جن کا حمزہ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اگر آیت بھی راضی ہے تو مجھے بھی یہ رشتہ قبول ہے۔ حمزہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اسی وقت پردے کے پیچھے کھڑی آیت بھی مسکرا رہی تھی۔ 2 ماہ بعد دونوں کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد پہلی بار جب دونوں اپنے نئے گھر میں بیٹھے تھے تو حمزہ ہنس کر بولا، سوچو اگر اس رات تم سے غلط نمبر نہ ملتا تو؟ آیت بھی مسکرا دی، پھر شاید میں آج بھی تمہیں ڈھونڈ رہی ہوتی۔ حمزہ نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اللہ جب 2 دلوں کو ملانا چاہتا ہے تو کبھی کبھی ایک غلط نمبر بھی صحیح راستہ بن جاتا ہے۔ آیت نے مسکراتے ہوئے کہا، اور آج میں ایک بات یقین سے کہہ سکتی ہوں۔ حمزہ نے پوچھا، کیا؟ آیت نے محبت بھری نظروں سے دیکھا اور آہستہ سے کہا، میں نے غلط نمبر ملایا تھا، لیکن زندگی کا سب سے صحیح انسان مل گیا۔ حمزہ مسکرا دیا۔ کھڑکی کے باہر ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ کبھی کبھی قسمت انسان کی زندگی بدلنے کے لیے صرف ایک لمحہ، ایک دعا یا ایک غلط نمبر کافی ہوتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں پلیز۔